بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اخلاص اسٹوڈیو۔ دوستو، مرحوم طارق عزیز 1998 میں MNA بنے اور 2000 میں انہیں نائل قرار دے دیا گیا۔ نون لیگ میں وفاداری کی داغ بٹھانے کے لیے ساری حدیں کراس کر گئے۔ وہ کیا کام کر بیٹھے تھے، ان کا سیاسی کیریئر اڑتے ہی زخمی ہو گیا تھا، دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سینئر کالم نگار جاوید چودھری اپنے کالم چوتھی ملاقات کی مہلت میں لکھتے ہیں کہ طارق عزیز مرحوم سے صرف 3 ملاقاتیں ہیں۔ پہلی ملاقات 1998 میں ہوئی، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوئے تھے۔ نئے سیاستدان بنے تھے، سیاسی باریکیوں سے واقف نہیں تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کے والد میاں شریف طارق عزیز کے بہت بڑے فین تھے۔ وہ PTV کے عروج کے زمانے میں صرف نیلام گھر اور 9 بجے کا خبر نامہ دیکھتے تھے۔ چنانچہ طارق عزیز میاں شریف کی دعوت پر سیاست میں آ گئے اور سیدھا MNA بن گئے۔ پارٹی انہیں ثقافت کا وزیر بنانا بھی چاہتی تھی، لیکن پھر حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئی۔ 28 نومبر 1997 کا دن آ گیا۔ پنجاب ہاؤس راولپنڈی میں ورکرز اور لیڈر اکٹھے ہو گئے۔ طارق عزیز سیاستدان کے پیچ و تاب نہیں جانتے تھے، لہذا یہ قیادت کے دل میں اپنی وفاداری کی داغ بٹھانے کے لیے ساری حدیں کراس کر گئے اور سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے والے جتھے میں شامل ہو گئے تھے۔ چیف جسٹس کے دروازے کی تختی اکھیڑی، ہوا میں لہرائی، تصویر بنوائی اور اسی شام ان کا سیاسی کیریئر اڑتے ہی زخمی ہو گیا۔ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے ملزمان میں شامل کر لیے گئے، کیس چلا اور پھر یہ 2000 میں سیاست کے لیے نائل قرار دے دیے گئے۔ میری طارق عزیز صاحب سے سپریم کورٹ حملے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ MNA ہاسٹل میں رہتے تھے اور شام کے وقت مرگلہ روڈ پر واک کرتے تھے۔ یہ مجھے واک کے لیے لے گئے۔ میں نے تازہ کالم لکھنا شروع کیا تھا۔ میرے جیسے نابالغ صحافی کے لیے اس وقت طارق عزیز صاحب جیسے لیجنڈ سے ملاقات اور واک اعزاز کی بات تھی۔ میں نے ڈرتے ان سے پوچھا، آپ نے سیاست میں آ کر غلطی نہیں کی؟ وہ ہنس کر بولے، آپ اگر وعدہ کرو آپ لکھو گے نہیں تو میں سچ بتا دیتا ہوں۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ بولے، غلطی نہیں، میں حماقت کر بیٹھا ہوں، یہ میرا کام نہیں تھا۔ وہ رک کر بولے، سیاست میں آنے کے بعد وہ سیاستدان جو میرے بہت بڑے فین تھے، جو اپنے بچے ساتھ لے کر میرے گھر آتے تھے اور میرا آٹوگراف لیتے تھے، میں آج جب قومی اسمبلی میں آتا ہوں تو وہ میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں پارٹی کے اجلاس میں بھی آخری اور درمیانی قطاروں میں بیٹھتا ہوں۔ میٹنگ کے آخر میں میاں صاحب میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، ذرا طارق عزیز صاحب آؤ، پاکستان زندہ باد کا نعرہ دلاؤ۔ یہ سن کر سب کہکے لگاتے ہیں اور میں ماتھے کے پسینہ پونچھ کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیتا ہوں اور یوں ہی کیکوں میں میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت دلچسپ تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے غلطی نہیں کی؟ طارق عزیز صاحب بولے، جی بالکل، یہ میری زندگی میں سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانا پہچانا تھا، لہذا سارا حملہ میرے کھاتے میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا، لیکن سر آپ نے تو شام کے وقت پارٹی قیادت کی طرف سے شاباش بھی وصول کی تھی اور آپ جشن کے ہیرو بھی تھے۔ طارق عزیز صاحب نے کہکا لگایا اور بولے، منیر نیازی نے کیا خوب کہا تھا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ طارق عزیز صاحب کے خلاف کیس چلا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملزم سے مجرم بنتے چلے گئے، یہاں تک کہ 2000 میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے مسلم لیگ نون کے 7 رہنماؤں کو نائل قرار دے دیا۔ ان میں سے طارق عزیز صاحب بھی شامل تھے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔